اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک کی ان سہانی صبحوں کے اندر آپ کا میزبان حافظ ارشد محمود ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنے پروگرام صدائے رمضان میں خوش آمدید کہتا ہے۔ رمضان المبارک کی گھڑیاں، لمحات اور یہ جیسے جیسے دن اختتام کی طرف جا رہے ہیں، ناظرین کرام، انسان کے دل کے اندر، بندے مومن کے دل کے اندر ایک تذبذب پیدا ہو رہا ہے۔ ایک ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے دل کے اوپر کوئی ایسی چیز ڈال دی گئی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ گھٹا گھٹا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جب ہم اس رمضان المبارک کی برکتوں پر نظر ڈالتے ہیں، رمضان کے اندر جو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اس پر جب انسان نظر ڈالتا ہے کہ کہاں ایک فرض پڑھے 70 فرضوں کا ثواب ہے، کہاں ایک نفل ادا کریں فرض کا ثواب ہے، اور قرآن کی تلاوت سارا سال جو موقع نہیں ملتا، انسان اس رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ مسجد آباد ہیں، گھروں پہ اندر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، تو جیسے جیسے یہ لمحے قریب آتے چلے جا رہے ہیں تو انسان بندے مومن کے دل مضطرب ہو رہا، اس احساس کے ساتھ کہ یہ لمحے پھر ہمیں زندگی میں نصیب ہوں یا نہ ہوں، زندگی پھر وفا کرے یا نہ کرے، یہ گھڑیاں پھر لمحے ہمیں ملے یا نہ ملے۔ ساتھ ساتھ خوشی کے بھی جذبات ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ لمحے زندگی کے اندر نصیب فرمائے، ان لمحوں کے اندر تو نے ہمیں اپنے قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ہمیں اپنا ذکر، اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی، تذکرے کرنے کی تو نے توفیق بخشی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ یہ لمحے جو تیری یاد، تیرے محبوب کی یاد میں گزرے، قرآن کی تلاوت کرتے سنتے گزرے ہیں، یا اللہ ان لمحوں کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرما۔ اور آج کے جو ٹاپک ہے وہ بھی اسی ضمن کے اندر ہے کہ قرآن کے بارے میں، قرآن ہے کیا چیز، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا رتبہ کیا ہے۔ رب ذوالجلال قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، کیا عظمتیں دے کر، کیا شانیں دے کر، کیا رفتیں دے کر۔ فرمایا ہم قرآن کو نازل کیے ہے، یہ بندے مومن کے لیے شفا بھی ہے، یہ بندے مومن کے لیے رحمت بھی ہے۔ قاری قرآن پڑھتا چلا جاتا ہے، قرآن کے ساتھ محبت کرنے والا محبت جب کرتا ہے تو یہ قرآن پھر اپنے پڑھنے والے کو محروم نہیں کرتا۔ ناظرین اکرام، یہ قرآن جس کا اس قرآن کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے، آپ نے دنیا کے اندر دیکھا ہے وہ بچے جن کو معاشرے کے اندر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، جن کے ساتھ کوئی پیار کرنے والا نہیں ہے، ایون کہ اپنے گھر والے بھی اس بچے سے نفرت کرتے ہیں، جس کو بیکار سمجھا جاتا ہے، معاشرے کا فرد، جب اس کو ایک دینی درسگاہ کے اندر ڈالا جاتا ہے اور وہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن کو اپنے دل میں وہ سمو لیتا ہے، قرآن کو وہ یاد کرتا ہے، قرآن کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اب وہی بچہ ہے جس کو معاشرہ نفرت کی نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ ناظرین کرام، اب وہی بچہ ہے جس نے قرآن کو اپنے سینے کے اندر سمویا ہے، جس نے قرآن کے ساتھ محبت کیا، قرآن کے ساتھ پیار کیا، جب وہی اس کے لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں۔ آج بادشاہ بھی اس کے پیچھے کھڑے ہیں، وزیر بھی پیچھے کھڑے ہیں، مشیر بھی پیچھے کھڑے ہیں، افسر بھی پیچھے کھڑے ہیں، چودھری بھی پیچھے کھڑے ہیں، نمبردار بھی پیچھے کھڑے ہیں۔ وہ غریب کا بچہ تھا، غریب کا بچہ تھا جس نے قرآن کو سینے سے لگایا، اللہ نے اس جہان کے اندر بھی اس کو عزتوں سے مالا مال کر دیا ہے۔ اور کل قیامت کا جب دن ہوگا، ناظرین کرام، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتنی عزت، کتنی مقام اور مرتبہ ملے گا اس حافظ قرآن کو۔ یہ تو اس حافظ قرآن کو ملے گا، ناظرین کرام، جس نے اپنی اولاد کو قرآن یاد کرایا ہے، اس والدین کو کتنا مقام اور کتنا مرتبہ ملے گا۔ فرمایا کل قیامت کے دن ان ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ تاج پہنائے گا۔ فرمایا اسی چمک رہی ہوگی جس سورج اور چاند سے زیادہ اس کی روشنی ہوگی۔ پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟
اہل جنت پوچھیں گے یا اللہ یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنی عزت، کیا یہ انبیاء ہیں، کیا یہ شہداء ہیں، کیا یہ صالحین ہیں؟ تو جواب ملے گا نہ یہ انبیاء ہے، نہ یہ شہداء ہیں، نہ یہ صالحین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنایا۔ اور حافظ قرآن جو باعمل ہے، جس نے قرآن کو پڑھا ہے اور قرآن پر عمل کر رہا ہے، ناظرین کرام، جس نے قرآن کو اپنے سینے کے اندر سمویا ہے، حکم ہوگا اے حافظ قرآن، جس طرح تم دنیا کے اندر قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، اس طرح قرآن پڑھتا چلا جا اور منزلیں طے کرتا چلا جا۔ ناظرین کرام، کیونکہ ٹاپک ہمارا قرآن کے حوالے سے ہے، آئیے پروگرام کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ تو ناظرین اکرام، آپ نے آیات بینات کی تلاوت کو سماعت فرمایا۔ میں نے پہلے کہا کہ قرآن کیا ہے؟ قرآن شفا بھی ہے، قرآن رحمت بھی ہے۔ جو قرآن کے ساتھ محبت کرتا ہے، جو قرآن کے ساتھ پیار کرتا ہے، قرآن اس کو دونوں جہانوں کے اندر عزتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ ناظرین کرام، بے شمار فضائل ہیں قرآن کے۔ حضور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورۃ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے، جو سورۃ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے، جو سورۃ نور کی تلاوت کرتا ہے، جو سورۃ حامیم سجدہ کی تلاوت کرتا ہے، جو سورۃ ملک کی تلاوت کرتا ہے، گویا سارا کا سارا قرآن ہی رحمت ہے، سارا قرآن ہی شفا ہے، سارا کا سارا قرآن ویسے ہدایت ہے۔ فرمایا جو اس کا قاری ہے، پڑھنے والا ہے، جب کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں جائے گا، اگر زندگی کے اندر سے کوئی غلطیاں بھی ہو گئی ہیں، گناہ ہو گئے ہیں، جرم ہو گئے ہیں، اب یہ صورتیں جو ہے یہ رب کی بارگاہ میں اس طرح جھگڑا کریں گی، اس طرح جھگڑا کریں گی جس طرح ایک بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، کوئی چیز منوانے کے لیے، چیز منگوانے کے لیے وہ ضد کر لیتا ہے۔ فرمایا اسی طرح فرمایا حامیم سجدہ کے بارے میں، رب کی بارگاہ میں اس انداز کے ساتھ جھگڑا کرے گی، رب کی بارگاہ میں عرض کرے گی یا اللہ، یا تو مجھے قرآن سے نکال دے، یا میرے قاری کو، اس کو جہنم کی آگ سے نکال کر اس کو جنت کا مقیم بنا دے۔ ناظرین کرام، رب ذوالجلال صورتوں کو قرآن سے نہیں نکالے گا، بلکہ ان کی شفاعت کی وجہ سے، ان کی سفارش کی وجہ سے اللہ اس قرآن کی تلاوت کرنے والے کی بخشش فرمائے گئے۔ ناظرین کرام، آئے لوگ نبی کی شفاعت کے بارے میں تذبذب کا شکار ہے کہ وہ اپنے لیے نعوذ باللہ من ذالک کچھ نہیں کر سکتے، دوسروں کے لیے، اور قرآن جو ان پر نازل ہوا ہے وہ قرآن شفاعت کرنے والا ہے، تو پھر صاحب قرآن کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ تو حضرت صاحب اس بات پر باتیں کرتے چلے جائے تو بہت بڑا لمبا ٹاپک ہے، تو میں چند ایک سوال ہیں جو ہم ذہنوں کے اندر، معاشرے کے اندر گردش کرتے رہتے ہیں، وہ آپ سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ بندہ ایک ہے زبانی سے نہیں پڑھا ہے، ایک ہے اوپر ناظریں دیکھ کر پڑھتا ہے، تو قرآن کو کس انداز کے ساتھ پڑھنا چاہیے؟ کیا قرآن اوپر کھول کر، سامنے رکھ کر، اوپر دیکھ کر پڑھنا چاہیے؟ زبانی پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے، ایک حفظ کرنا اس کا تو اپنا مقام، اس کا اپنا مرتبہ ہے، لیکن جب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں وہ ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے تھا کہ اوپر سے دیکھ کر قرآن سامنے کھول کر پڑھیں یا اس کو زبانی پڑھیں؟ کس کے اندر زیادہ اجر ہے، کس کے زیادہ ثواب ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا وضاحت فرمائیں۔ کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب ہے، اور بزرگ فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کو کوئی بھی معجزہ نہ دیتا تو یہ قرآن پاک اتنا بڑا معجزہ، یہ ایک ہی معجزہ کافی تھا، یہ قیامت تک کے لیے معجزہ ہے۔ اور قرآن کی عظمت اور اعجاز دیکھیں کہ یہ جیسے کا جیسا نازل ہوا تھا آج بھی ویسے کا ویسا ہمارے پاس محفوظ ہے، اور تا صبح قیامت یہ ویسے کا ویسا ہی ہوگا، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی۔ اس کی تلاوت کا بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے اللہ کا کلام ہے، ہمارے مالک کا کلام ہے۔ احادیث میں آتا ہے جو بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کی باتیں سنیں،
اپنے رب کا کلام سنیں تو وہ قرآن پڑھے، وہ قرآن سنیں، خالق کی باتیں ہیں، رب کا کلام ہے، ڈائریکٹ یہ چیز ہمارے پاس محفوظ ہے اور اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے۔ خوش نصیب لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور رمضان مبارک لمحات میں عام پورے سال کی بنسبت زیادہ تلاوت رمضان مبارک میں ہوتی ہے۔ ہر بندہ، بشر، فرد، بچہ، بوڑھا، جوان، عورت، بچی، خاتون، ہر کوئی گھروں میں، بازاروں میں، دکانوں میں، محلوں میں، چوراہوں میں، شاپس پہ لوگ دیکھیں آپ کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کوئی موبائل پہ پڑھ رہا ہے، کوئی کتاب سے پڑھ رہا ہے، جس صورت میں بھی اس کے پاس موجود ہے وہ پڑھ رہا ہے۔ تو قرآن کو پڑھنا بہرحال کسی بھی حالت میں بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن بزرگ فرماتے ہیں قرآن کو دیکھ کر پڑھنا ثواب زیادہ بڑھ جاتا ہے، اوپر سے دیکھ کر پڑھنے میں ثواب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت اوس بن ثقفی، حضرت اوس بن ابی اوس ثقفی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کا زبانی قرآن مجید کی تلاوت کرنا اگر 1000 درجہ ثواب رکھتا ہے تو قرآن مجید کو اوپر سے دیکھ کر پڑھنا 2000 درجہ ثواب رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اتنا بڑا ثواب ہے، تو قرآن کو سامنے رکھ کے پڑھنا چاہیے، چاہے بندہ حافظ ہی کیوں نہ ہو، حافظ قرآن ہی کیوں نہ ہو۔ یہ نہیں میں حافظ قرآن تو میں زبانی پڑھوں گا، اگر وقت میسر ہو تو قرآن کو سامنے کھولیں، اس کے سامنے بیٹھنا، اس کو دیکھنا، اس کی تلاوت کرنا بڑا اجر ہے۔ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اب تو بچہ ان کے نام سے واقف۔ تو ابن عربی، محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی ہستی ہیں، طریقت میں بہت بڑا نام ہے، اتنی عظیم ہستی ہیں کہ حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب فتوحات مکیہ کو سمجھنے کے لیے حضرت سیدنا پیر مہر شاہ صاحب کے آخری ایام میں ان کے پاس پہنچتے ہیں ان کی کتاب کو سمجھنے کے لیے۔ بہت بڑی ہستی ہیں، طریقت میں بہت بڑا نام ہے محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا چاہیے، اس میں بندے کو 3 طرح کا ثواب ملتا ہے کہ جب تم کتاب سامنے کھولو گے، اس کے سامنے بیٹھو گے، تو کہا ایک تو تمہیں قرآن کی تلاوت کا ثواب ملے گا، دوسرا تمہیں قرآن کی زیارت کا ثواب ملے گا، قرآن تمہارے سامنے پڑا ہے، اللہ کے کلام کی زیارت کر رہے ہو، تیسرا اوپر انگلی پھیرو، انگلی پھیرنے کا، قرآن پاک کو مس کرنے کا، چھونے کا ثواب بھی ملے گا، جبکہ زبانی میں صرف زبانی پڑھا جا رہا ہے، نہ زیارت ہے نہ انگلی پھیرنے کا ثواب ہے۔ تو ان ثواب سے محروم نہیں ہونا چاہیے، قرآن کو کھول کر سامنے رکھ کر اوپر سے دیکھ کر پڑھنا چاہیے، انگلی بھی پھیرو، زیارت بھی کرو، تلاوت بھی کرو، تو تمہارے اجر میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اللہ زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور کسی بندہ مومن کو اسی چیز کی زیادہ ضرورت ہے کہ اس کا نامہ اعمال ثواب اور نیکیوں سے بھرا ہو، تاکہ کل قیامت والے دن حساب و کتاب میں آسانی ہو۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی صحیح معنوں میں آداب کے ساتھ اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین اکرام، قرآن وہ مقدس کتاب ہے، اگر خدا نخواستہ اگر زندگی کے اندر یہ سعادت نہیں نصیب ہو سکی کہ قرآن نہیں پڑھ سکے کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی وجہ سے، تو یہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن صبح اٹھا کر قرآن کی تلاوت، قرآن کو کھول قرآن کی زیارت کر سکتے، زیارت کرو گے تو قرآن کا زیارت کرنے کا بھی اجر اور ثواب ملے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میرے ناظرین کرام آپ سے التماس ہے کہ اگر وقت ہے، بلکہ وقت نکال کر زندگی کے آپ جس سٹیج میں بھی ہیں، عمر کے جس حصے میں بھی ہیں، قرآن کسی سے سیکھنا شروع کر لو۔ وہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم میرے ذہن کے اندر آ رہا ہے، میرے کریم آقا تشریف فرماتے
جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ جو شخص آپ کے پاس بیٹھے ہیں ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کے شخص سے تذکرہ کیا کہ اے میرے غلام تیری موت کا وقت قریب ہے، اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں کون سا عمل کروں، کون سا فعل کروں جو میری بخشش کا ذریعہ بن جائے، سبب بن جائے؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی اور نہیں فرمایا کہ اٹھ جا کر نفل ادا کر، فرمایا تو قرآن سیکھنا شروع کر دے۔ کیوں؟ جب انسان علم حاصل کرتے کرتے اس کو موت آتی ہے تو فرمایا مات شہید، اسے شہادت کا درجہ مل جاتا ہے۔ جانا تو اس دنیا سے ایک نہ ایک دن ہے ناظرین کرام، اس حالت میں جائیں کہ ہم ایک طالب علم کی حیثیت سے دنیا سے جا رہے ہوں تاکہ ہمیں شہادت کا درجہ نصیب ہو جائے۔ اگر نہیں پڑھا زندگی کے اندر قرآن تو اب بھی ایک ایک حرف ایک ایک لفظ پوچھ، جتنا اٹکیں گے۔ ایک انسان بڑی روانگی کے ساتھ پڑھتا ہے، خوبصورت انداز کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کا اپنا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، لیکن ایک بندہ جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، کوشش میں لگا ہوا ہے، غلط نہیں پڑھتا لیکن وہ کوشش کر رہا ہے، اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، فرمایا جتنا وہ اٹکتا چلا جا رہا ہے اللہ اسے اس کا بھی اجر عطا کر رہا ہے کہ یہ بندہ کوشش میں تو لگا ہوا ہے۔ قرآن نہیں پڑھا تو قرآن کو سیکھنا شروع کر دیں، قرآن کے ساتھ محبت کریں، قرآن کے ساتھ پیار کریں، پھر دیکھیں زندگی کیسے کے اندر کیسا نور آتا ہے۔ ناظرین کرام یہاں میں ایک مختصر سا میں وقفہ لیتا ہوں، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام میں دوبارہ آپ کو پروگرام صدائے رمضان میں وقفے کے بعد خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہاں ہم ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرماتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے قرآن کی عظمت اور اس قرآن کی شان کے حوالے سے ہمارے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ سرکار جے چاہن تے کوئی دیر نہیں لگدی، سرکار جے چاہن تے کوئی دیر نہیں لگدی، روزے تے بلاون تے کوئی دیر نہیں لگدی، سرکار جے چاہن تے کوئی دیر نہیں لگدی، سرکار جے چاہن تے کوئی دیر نہیں لگدی، روزے تے بلاون تے کوئی دیر نہیں لگدی، محبوب خدا دا جویں من دائی منا لے، محبوب خدا دا جویں من دائی منا لے، اللہ نو مناون تے کوئی دیر نہیں لگدی، اللہ نو مناون تے کوئی دیر نہیں لگدی، تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے، فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے، یہ سوچ تیرا رزق آتا ہے کہاں سے، یہ سوچ تیرا رزق آتا ہے کہاں سے، سرکار کی نسبت کا صلہ ہے کہ نہیں ہے، سرکار کی نسبت کا صلہ ہے کہ نہیں ہے، محروم رہی فاتحہ خوانی
سے قبر بھی محروم رہی فاتحہ، خانے سے قبر بھی گستاخ محمد کو سزا ہے کہ نہیں ہے، گستاخ محمد کو سزا ہے کہ نہیں ہے، کم سادہ کر بار صدا رکھنا سجا کے، کم سادہ کر بار صدا رکھنا سجا کے، سرکار دے آمد کوئی دیر نہیں لگتی، سرکار جامت کوئی دیر نہیں لگتی، پتھر کے تراشے ہوئے مجبور خدا، مجبور خدا، اب تم ہی بتاؤ کہ خدا ہے کہ نہیں ہے، اب تم ہی بتاؤ کہ خدا ہے کہ نہیں ہے، سرکار چاول تے کوئی دیر نہیں لگتی، روزے تے بلامل تے کوئی دیر نہیں لگتی۔ ناظرین کرام، آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس کی تاثیر، اس کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بات ہو رہی ہے قرآن کی عظمت کی، قرآن کی تلاوت کی، قرآن کے ساتھ محبت کرنے کی، قرآن کے ساتھ پیار کرنے کی۔ تو قرآن وہ لا ریب کتاب ہے، اللہ کی بارگاہ سے نازل ہوئی، اور لے کر آنے والے کون ہیں؟ جبریل امین ہے، اور کن پر یہ نازل ہو رہا ہے؟ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ کریموں کے درمیان رب میرا مالک بھی کریم ہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کریم ہے، اور لانے والے جبریل امین ہیں۔ کتنی عظمت ہے اس قرآن کی، کیا شان ہے اس قرآن کی، کیا مقام اس قرآن کا، کیا مرتبہ ہے اس قرآن کا۔ اس قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، قرآن کے ساتھ محبت کرتا ہے، قرآن کے ساتھ پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دونوں جہانوں کے اندر عزتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ ناظرین کرام، ہم ذکر کر رہے تھے قرآن کو سیکھنے کے بارے میں۔ یہ قرآن کی تلاوت کرنا بڑا مقام ہے، قرآن کو سیکھنا اور سکھانا یہ بھی بڑا مقام ہے۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آج ہم بھلا کس کو بہتر سمجھتے ہیں؟ آج ہم نے دنیا کے اندر اپنی جو بلائی کسی کو پرکھنے کا طریقہ تھا وہ ہم نے چینج کر دیا۔ آج ہم اس کو بہتر سمجھ رہے ہیں، ہم اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں جس کے پاس دولت کے انبار ہے۔ لیکن قرآن پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ تم میں سے بہتر وہ ہے، تم میں سے اچھا وہ ہے۔ یہاں کہ دنیا کے مال و متاع کی بات نہیں ہو رہی، دنیا کے جاہ و جلال کی بات نہیں ہو رہی۔ فرمایا دنیا کا جاہ و جلال، دنیا کا مال و متاع تو سارا کا سارا اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر رکھ دیا ہے، اور جس کے سینے میں قرآن آ گیا وہ ساری دنیا سے خیرکم خیرکم فرمایا، تو تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے کہ جو خود قرآن سیکھتے ہیں اور لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ ایسا اس کے بارے میں آپ ارشاد فرمائیں کہ جیسے کہ حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اسی ضمن کے اندر کہ جو قرآن خود سیکھتا ہے پھر لوگوں کو سکھاتا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ دیکھیں، جیسے آپ نے حدیث پاک پڑھی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہتری کا معیار، عزت کا معیار جو قرار دیا گیا وہ قرآن مجید ہے۔ پڑھنے والا، سیکھنے والا، سکھانے والا، ان کی برتری قرآن پاک کی وجہ سے۔ تو اس کائنات میں سب سے عظیم لوگ یہی قرار پائے جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ حدیث پاک ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ
کہ جس نے کتاب اللہ کی کسی ایک آیت کو بھی سیکھا، نہیں بات ہو رہی کہ جس نے سکھایا اس کا مقام، حضور بیان کر رہے ہیں کہ سیکھنے والا سکھانے والا دونوں سب سے عظیم ہے۔ اگلی حدیث میں نبی پاک نے فرمایا کہ جس نے کتاب اللہ کی کسی کو ایک آیت بھی سکھائی، کسی کو ایک آیت بھی سکھائی تو وہ اس کا آقا ہے، پھر اس کو مناسب نہیں کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو گویا اس نے اسلام کے حلقوں میں سے ایک حلقے کو توڑ ڈالا، یعنی اس نے بہت سخت گناہ کیا۔ یعنی قرآن سکھانے والے کی یہ عظمت ہے۔ جیسے مولا علی پاک بھی فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے علم کا ایک حرف سکھایا، ایک لفظ سکھایا، وہ میرا استاد ہے، گویا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا، وہ میرا آقا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام بھی فرما رہے جس نے تمہیں قرآن سکھایا چاہے ایک ہی آیت سکھائی ہو، اس کی یہ عظمت ہے کہ پھر تم جو شاگرد ہو، طالب علم ہو، ساری زندگی اس کا یہ احسان مانو، اس کی عزت کرو، اسے چھوڑو نہ، ورنہ تم بہت بڑا گناہ اپنے ذمہ لے لو۔ تو یہ عظمت ہے قرآن سیکھنے سکھانے والے کی، بہت بڑی عظمت۔ حضور نے انہیں سب سے بہتر قرار دیا، کوئی اور بھی فضیلت بیان نہ کرے تو یہی کافی ہے کہ ہمارے نبی پاک نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر قرآن سیکھنے والا اور سکھانے والا ہے۔ ایک حدیث پاک میں دنیا میں جو کچھ ہے سب پر اللہ کی لعنت برس رہی ہے سوائے قرآن سیکھنے اور سکھانے والے کی، یہ اس سے بچے ہوئے ہیں۔ تو قرآن کی برکات دیکھیں کہ امام نافع مدنی جو قرۂ عشرہ میں پہلے درجے کے قاری ہیں، تو جب یہ قرآن پڑھتے یا کوئی بات کرتے تو ان کے منہ سے مشک اور کستوری کی خوشبو آتی۔ سبحان اللہ۔ کسی نے دریافت کیا کہ اے ابو عبداللہ، جب آپ لوگوں کو پڑھانے بیٹھتے ہیں تو خوشبو لگا کر بیٹھتے ہیں، اتنی خوشبو آپ سے آتی ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ خوشبو کا استعمال تو کیا، میں اس کے قریب بھی نہیں جاتا۔ تو ابھی یہ اتنی خوشبو آپ سے کہاں سے آتی ہے؟ اتنی مہنگی اعلیٰ کہ کستوری اور مسک کی خوشبو آپ سے آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں ایک دن نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کی، میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام اپنا منہ میرے منہ کے ساتھ جوڑ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ کہنے لگے اس کے بعد تب سے میرے بدن سے، میرے منہ سے یہ خوشبو آتی ہے۔ یہ قرآن کا اعزاز ہے ان کا۔ وجہ کیا ہے کہ امام نافع نے 70 سال سے زیادہ عرصہ مسجد نبوی میں لوگوں کو قرآن کی تعلیمات دی، سبحان اللہ، قرآن سکھایا ہے اور امامت کی ہے۔ تو یہ عظمت دیکھیں، برکت دیکھیں کہ حضور خواب میں آتے ہیں، ان کے منہ کے ساتھ منہ لگا کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور یہ علماء نے لکھا، حضور نے خود بھی بیان کیا کہ خواب میں جس نے مجھے دیکھا وہ حقیقت میں بھی مجھے دیکھا، اور خواب میں حضور کسی کو کوئی شے عطا فرما دے، در حقیقت وہ شے اس کے پاس موجود ہوگی۔ بے شک۔ امام بصری رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ بردہ شریف والے، حضور نے انہیں خواب میں چادر عطا فرمائی تھی، بیداری میں دیکھا وہ چادر ان کے پاس موجود تھی۔ حضور خواب میں اپنے بال عطا فرماتے ہیں، بیداری میں لوگوں کے پاس وہ بال موجود ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی یہ عظمت اور معیار ہے، اس کی حقانیت ہے کہ جو سیکھتا ہے سکھاتا ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، اللہ اسے عزتیں عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کی حدیث کا مفہوم آپ بیان فرما کرتے، لوگوں قوموں کی عزت اور ذلت کا معیار قرآن پاک ہے، جو قرآن پاک کو چھوڑ دے گا ذلت و رسوائی اور پستیاں اس کا مقدر بن گئی۔ اس لیے جو قرآن سکھاتا ہے
اس استاد کی بھی قدر کرنی چاہیے، جو قرآن سیکھتا ہے اس کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اپنے بیٹے کے استاد کو جو انہیں قرآن پڑھانے آتا تھا ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے خدمت کی تو انہوں نے شکریہ ادا کیا استاد صاحب نے، تو امام اعظم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ ناراض ہو گئے، کہا شکریہ کیوں ادا کرتے، یہ آپ کا حق ہے اور مجھے بڑھ چڑھ کے آپ کی خدمت کرنی چاہیے کہ آپ میرے بیٹے کو قرآن پڑھاتے، یہ آپ کی عزت ہے، آپ کا حق ہے، جو میں پوری طرح ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سیکھنے کی بھی اور سکھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ ان راہوں پہ چل رہے ہیں وہ بڑے عظیم لوگ ہیں، تو ناظرین ان کی قدر کرنی چاہیے۔ مدارس کے اندر دیکھیں قرآن سیکھا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے۔ حقیقت میں بڑے عظیم لوگ یہی عظیم لوگ ہیں، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، اصل میں خدمت اور تعاون یہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سمجھ عطا فرمائے اور ان لوگوں کے ساتھ ان کی خدمت اور تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں دین کا کام انہی لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہی لوگ کام کرنے والے ہیں، اور خدمت اور تعاون کے منتظر بھی یہی لوگ ہیں، مستحق ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین کرام، ہم بات کر رہے تھے قرآن کی عظمت اور شان کے بارے میں، تو مجھے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رات کو جب سوتے تھے استاد کا مقام کیا ہے، استاد کا مرتبہ کیا ہے، استاد کا رتبہ کیا ہے۔ قومی امام شافعی ہیں، فقہ کے بہت بڑے امام ہیں، ایک نام ہے دنیا کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ لیکن جب رات کو سونے لگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اپنے پاؤں سیدھے کر کے نہیں سوتے، پاؤں بینڈ کر کے سوتے تھے۔ کس نے پوچھا صاحب یہ کیا معاملہ ہے، آپ فرماتے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پاؤں سیدھے کروں اور ادھر میرے استاد کا گھر ہو، یا میرے استاد کہیں اس جگہ سوئے ہوگا نہ ہو، اس طرف اس کا گزر نہ ہو، میرے پاؤں جو ہے اپنے استاد کی طرف نہ ہو جائے۔ ناظرین کرام، جنہوں نے ادب کیا استاد کا، جنہوں نے احترام کیا استاد کو، اللہ نے ان کو دنیا کے اندر عزتوں سے مالا مال فرما۔ آج ہم دنیا کے اندر کیوں دھکے لے رہے ہیں، آج کیوں ہمیں پریشانیاں میں گھیر رکھا ہے، آج کیوں نہیں ہمیں وہ مقام اور مرتبے مل رہے، آج اس وجہ سے ہے کہ ہم ماں باپ کی بھی ادب نہیں کر سکتے، اپنے استاد کا بھی ادب نہیں کرتے۔ آج ہم نے کہا چاہے وہ اسکول کی تعلیم ہو، چاہے وہ دنیاوی دینی تعلیم ہو، چاہے کوئی ہنر کی بات ہو، جس کی بھی ہو، جب کسی کو اپنا استاد مان لیا ہے پھر استاد مان کر اس کی اتنی قدر کرنی چاہیے۔ جب ہم قدر کریں گے، عزت کریں گے، احترام کریں گے، رب ذوالجلال پھر دنیا کے اندر عزتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ اور جب ہم ناقدری کریں گے پھر ذلت و رسوائی مقدر بنے گی، ذلت و رسوائی مقدر بنے گی۔ آؤ ان سے بچے، اپنے اساتذہ سے دعا لیا کریں، ان کی خدمت کریں، ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں۔ جب کریں گے منہ سے دعا نکلے گی، اللہ تعالیٰ اس طالب علم کا بیڑا پار فرما دے گا۔ ناظرین کرام، جہاں مختصر سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ آپ کو پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ذکر ہو رہا ہے قرآن کی عظمت کا، قرآن کی شان کا، قرآن کے مقام اور مرتبے کا۔ ناظرین کرام، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو قرآن کے ساتھ محبت کرتا ہے، قرآن کے ساتھ پیار کرتا ہے، اللہ اس کو اس دنیا میں عزتوں سے مالا مال فرمائے گا اور کل قیامت کے دن بھی عزتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ ناظرین کرام، ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کے سامنے وہ ذکر کروں قرآن کی عظمت کے معاملے کے اندر، کہ ایک عورت تھی، وہ قرآن کو بچوں کو پڑھاتی رہی اور غالباً اس کے بارے میں آتے 40 سال تک اس نے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی۔ اب اس کے اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا، اس نے محسوس کیا کہ اب میرے لمحے قریب آ گئے ہیں۔ تو اس بستی کے اندر ایک کفن چور تھا، اس کا معاملہ یہ تھا کہ جب بھی لوگ کسی کو دفن کر کے آتے، وہ قبر پر نشان لگاتا اور رات کو جاتا اور کفن اتار لیتا تھا۔ اب اس عورت نے کیا کیا، اس نے پیغام بھیجا اس کی طرف کہ اس کفن چور کو بلا کر لاؤ۔ آپ نے اس کو جتنی اجرت بنتی تھی، جتنا معاوضہ بنتا تھا، اس کو دے دیا اور کہا کہ میرا کفن چوری نہ کرنا۔ اب اس نے معاوضہ لیا اور گھر چلا گیا۔ جب گھر گیا تو
فوت ہو گئی وہ عورت، اعلان ہونے لگ گئے، منادی ہونے لگی کہ فلاں عورت جو ہے وہ فوت ہو گئی ہے، تو گھر کے اندر آرام کر رہا ہے، تو بیوی کہنے لگی کہ آج تو گھر کے اندر لیٹا ہوا ہے اور فلاں عورت فوت ہو گئی ہے، اس کے تو جنازے کے ساتھ جا اور وہاں پر قبر کے اوپر نشان لگا کر جا اور اپنے کام کرنا، رات کو کفن اتارنا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے معاوضہ مل گیا ہے، اب میں اس کا کفن نہیں اتاروں گا۔ اس عورت کہنے لگی اس نے معاوضہ پتہ ہے تو آپ کو کس لیے دیا ہے؟ اس لیے کہ اس کا کفن بڑا قیمتی ہوگا، یہ کفن نہ چھوڑنا۔ اب وہ ناظرین اکرام جنازہ پڑھنے کی یہ نیت سے نہیں چلا کہ میں اس نیک عورت ہے میں اس کا جنازہ جا کر پڑھ کر آؤں، بلکہ اس ارادے سے گھر سے نکلا ہے کہ میں جنازے کے اندر شامل ہوں گا، پھر لوگ دفن کریں گے، میں قبر پر نشان لگاؤں گا، رات کو جاؤں گا اور کفن اس کا اتار لوں گا۔ اب وہ گیا، لوگوں کے ساتھ وہ صفوں کے اندر کھڑا ہوگا، جنازہ پڑھا گیا۔ اب جب قبر تیار ہوگی، اس نے نشان لگایا، گھر آ گیا، رات کا وقت ہوا، اپنے مقررہ وقت پر بھی آ گیا، اس نے قبر کھودی۔ قبر کھودی، جب کفن کو ہاتھ لگایا تو آواز آئی، اے جنتی شخص، تو جنتی عورت کا کفن اتار رہا ہے۔ وہ ڈر گیا، خوف طاری ہو گیا کہ یہ تو جنتی ہے جس نے ساری زندگی قرآن کی تعلیم دی ہے، قرآن پڑھا ہے، میں کیسے جنتی ہو گیا؟ میں نے تو ساری زندگی کوئی نیک عمل کیا نہیں ہے، کوئی اچھا عمل کیا نہیں ہے، میں کیسے جنتی ہو گیا؟ تو غیب سے آواز آئی، اے بندے سوال تو کر، پوچھ تو صحیح۔ جب پوچھتا ہے کہ یا اللہ میں کیسے جنتی ہوگا، میرے اوپر یہ کیسے کرم ہوگا، تو جواب یہ ملتا ہے کہ یہ عورت جس نے ساری زندگی قرآن پڑھا ہے، رب ذوالجلال بھی اپنے بندوں نیک بندوں سے ان کی خواہش پوچھتا ہے، آرزو پوچھتا ہے۔ تو جب اس بندی نے کیا عرض کی رب کی بارگاہ میں، یا اللہ میری آرزو یہ ہے، میری تمنا یہ ہے کہ میں نے تیرے قرآن کی خدمت کی ہے، میں نے تیرے قرآن کے ساتھ محبت کیا، میں نے تیرے قرآن کے تعلیم کو جو ہے عام کیا ہے، میری آرزو یہ ہے، میری تمنا یہ ہے کہ جتنے لوگ بھی میرے جنازے کے اندر شامل ہوں، یا اللہ اس قرآن کی عظمت کے صدقے سب کی بخشش فرما دے۔ تو لہٰذا جتنے بھی لوگ جس نیت سے آئے، جس ارادے سے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کی بخشش فرما دی۔ تو ناظرین کرام، یہ قرآن پڑھنا پڑھانا یہ بڑا اس کا مقام ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ آج یہ خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو بھی قرآن پڑھائیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں۔ آج ہم اتنے مہنگے اسکولوں اور کالجز کے اندر اتنی فیسیں ادا کرتے ہیں، اور وہاں کیا ہم سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ وہ بچہ ہم کہتے ہیں بڑے اچھے اسکول کے اندر پڑھ رہا ہے، وہ بچہ پڑھتا تو چلا جاتا ہے لیکن ادب ختم ہو جا رہا، احترام ختم ہے، استاد کا احترام بھی نہیں رہا، والدین کا ادب اور احترام بھی نہیں رہا۔ اللہ ماشاء اللہ جو اچھے گھرانے ہیں، جنہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا ہے، وہی اپنے ماں باپ کا ادب کر رہے ہیں، وہی استاد کا ادب کر رہے ہیں۔ ورنہ یہی سننے کو آتا ہے ہم اس استاد کا کیوں ادب کریں، ہم تو پیسے دے کر پڑھتے ہیں، ہم نے تو تعلیم کوئی ہمارے اوپر یہ احسان نہیں کر رہے۔ ناظرین کرام، فیس آپ اپنی مرضی سے دے رہے ہیں، استاد کا ادب کریں، استاد کا احترام اپنی اولاد کو سکھائیں اگر اپنی اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ مسجد کے اندر سے صدائیں لگائی جا رہی ہیں، آوازیں بلند کی جا رہی ہیں کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کی طرف بھیجو، لیکن ہمارا المیہ کیا بن چکا ہے؟ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں، مائیں پکڑ کر صبح بارش برس رہی ہوتی ہے، مائیں اپنے بچوں کو لے کر کھڑی ہوتی ہیں کہ گاڑی آئے گی، میرا بچہ اسکول سے مس نہ ہو جائے۔ کاش یہی ہمارے اندر تڑپ پیدا ہو جاتی کہ میرے بچے کا قرآن کا سبق مس نہ ہو جائے، میرے بچے کی نماز نہ مس ہو جائے، میرے بچے کے تلاوت نہ مس ہو جائے۔ کاش یہ ہمارے اندر عادت پیدا ہو جاتی، تو پھر ہمیں دنیا کے اندر وہ عزت، وہ مقام اور مرتبہ مل جاتا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ مزہ سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ ہماری آج قرآن اچھے اچھے خلافوں کے اندر شادی کے موقع پر بیٹیوں کو قرآن اچھے سے اچھا تحفے کے طور پر دیا جا رہا ہے، لیکن ساری زندگی گزر جاتی ہے، قرآن جس اس غلاف کے اندر، جس طاقدان کے اندر رکھ کر دیا تھا، اسی کے اندر ساری زندگی رکھے ہوئے گزر جاتی ہے، پھر اٹھایا جاتا ہے اور مسجد کے اندر رکھ دیا جاتا ہے۔ وہ قرآن پھر سفارش نہیں کرے گا، وہ قرآن تو یہ کہے گا، یا اللہ مجھے اس نے خریدا تھا، گھر کے اندر رکھ دی، میری تلاوت ہی نہیں کی، اس نے تو میرے ساتھ سلوک ہی اچھا نہیں کیا، یا اللہ اس کی بخشش نہ فرمائے۔ وہ لمحے آنے سے پہلے آج وقت ہے قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائے۔ تو صاحب ہر چیز کے حقوق ہیں، قرآن کے حقوق کیا ہیں، تھوڑا سا اس کے بارے میں آگاہ فرمائیں۔ جی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر قرآن کے کچھ حقوق مقرر کیے گئے ہیں۔
دیکھیں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر اللہ نے اس کا نزول فرمایا، اور اس کا ادب جتنا بھی کیا جائے کام ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ ہمارے نبی پاک کے سینے پہ نازل ہے۔ یہ مقدس اور عزت کے لائق، ادب کے لائق کتاب ہے، تو اس کا بہت زیادہ ادب کرنا چاہیے اور یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر 3 طرح کے اس کے حقوق فرض کیے ہیں۔ نمبر 1، قرآن کو صحیح طریقے سے اس طرح تلاوت کرنا جس طرح وہ نازل ہوا ہے اور جس طرح نبی پاک نے اس کی تلاوت کی ہے، یہ پہلا حق ہے۔ اور یہ کیسے آئے گا؟ یہ ہمیں استاد اور ایک اچھے قاری کے پاس بیٹھنے سے آئے گا۔ ہمیں اپنے بچوں کو ذمہ داری کے ساتھ پڑھنے کے لیے بھیجنا چاہیے۔ ہم ذمہ داری کے ساتھ اسکول کے لیے ماں بچے کو اٹھاتی ہے، منہ ہاتھ دلواتی ہے، اچھا لباس پہناتی ہے، صحیح طرح تیار کر کے دنیا کے علم کے لیے بھیج دیتی ہے، لیکن وہ علم جس سے اس بچے کی آخرت اور قبر وابستہ ہے، خود والدین کی اپنی قبر اور آخرت وابستہ ہے جس بچے کے ساتھ اور جس علم کے ساتھ، اس کی طرف ہم نے توجہ نہیں کی۔ کبھی ہم نے اپنے بچوں کو اٹھایا، نہلایا، دھلایا، اچھے لباس پہنا کے، ٹوپی پہنا کے خوبصورت طریقے سے، کیا کبھی قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا ہے؟ نہیں۔ ہم قرآن پڑھانے والے قاری کی بھی اتنی خدمت نہیں کرتے جتنی ہم اسکول یہ فن پڑھانے والے کی خدمت کرتے ہیں۔ ایک قرآن پڑھانے والے قاری کی 200، 300، 500، 1000 روپیہ خدمت کریں گے۔ ٹیوشن پڑھانے والے کو پر سبجیکٹ ہم 2-2، 3-3 ہزار روپیہ خدمت کرتے ہیں۔ یہ قدر، یہ وقت ہے ہمارے نزدیک قرآن کی۔ تو قرآن کا ادب پڑھنے کا سلیقہ تب آئے گا جب اچھے قاری، اچھے استاد کے سامنے اسے بٹھائیں گے، وہ بتائے گا، وہ پڑھائے گا اور قرآن کا ادب سکھائے گا۔ تو یہ پہلا حق ہے کہ جس طرح وہ نازل ہوا ہے اور جس طرح نبی پاک نے اس کی تلاوت کی ہے اس طرح اس کی تلاوت کیجیے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کے حقائق اور معارف کو، معنی و مفاہیم کو دل میں اتارنا۔ تو یہ ایک اچھے عالم دین کے پاس جب بچے کو بٹھائیں گے، وہ قرآن کا ترجمہ پڑھائے گا، قرآن کی تفسیر بتائے گا، اس کے حقائق اور معارف، معنی و مفاہیم اس بچے کے دل اور دماغ میں ڈال کے اس کے دل میں اتارے گا، تو پھر قرآن پڑھنے کا سلیقہ اور مزہ اور سرور آئے گا۔ جب قرآن صرف لفظی تلاوت کیے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں اس کے اندر کیا ہے، تو قرآن کا مزہ نہیں آئے گا۔ تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات اور اس کی ہدایات پر عمل کرنا از حد ضروری ہے، تیسرا حق ہے۔ تو یہ کب پتہ چلے گا؟ وہی جو میں نے عرض کیا کہ جب تک اس کی ترجمہ اور تفسیر کو اچھی طرح سمجھا نہیں جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا، تب تک یہ چیزیں ہمیں حاصل نہیں ہوں گی۔ اگر قرآن کے یہ 3 حقوق کوئی شخص ادا کرے گا تو کہا جائے گا اس نے قرآن کریم کا حق ادا کر دیا۔ اگر 3 میں سے ایک حق کی بھی ادائیگی نہ کی تو اس کا مطلب ہے کہ اس بندے نے قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو ناظرین، بعض لوگ انہیں قرآن نہیں آتا، وہ صرف کھول کے انگلی پھیر دیتے ہیں یا بسم اللہ پڑھتے چلے جاتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، ایسے نہیں۔ ایک شخص اپنی ڈیوٹی سے ریٹائر ہو رہا ہے، آرمی کا آفیسر ہے، ریٹائرڈ ہوتا ہے، اور جو پینشن، جو اس کو پیسہ ملتا ہے ریٹائرڈ پہ ہونے پر، وہ گھر والوں کو دیتا ہے۔ آخری عمر ہے، وہ دے کے گھر والوں سے اجازت مانگتے ہیں، مجھے اجازت دے دو، میں قرآن سیکھنا چاہتا ہوں، میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، اب میں اپنی قبر کا بھی کوئی بندوبست کر لوں، اپنی آخرت کو بھی سنوار لوں۔ وہ مسجد میں جاتا ہے، ناظرہ قرآن پڑھتا ہے، ناظرہ قرآن پڑھنے کے بعد وہ حفظ شروع کرتا ہے۔ حضرت صاحب وہ حفظ کرتا ہے، کرتے کرتے آج اس کا حفظ قرآن مکمل ہوتا ہے اور آج ہی وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، اس کا وصال ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس نے جاتے جاتے قرآن سیکھ لیا، اپنی آخرت کو بنا لیا ہے۔ اور جو بندہ قرآن سیکھتے سیکھتے مر جائے اور اس کا قرآن مکمل نہ ہو
نامکمل ہوتا ہے، پورا نہیں ہوتا، وہ مر جاتا ہے، اللہ قبر میں فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، جاؤ میرا بندہ قرآن پڑھا تھا مکمل نہیں ہوا، میں نے اسے اپنی طرف بلا لیا، جاؤ جا کے میرے بندے کو قرآن پڑھا، اس کا قرآن مکمل کرو۔ ناظرین، قرآن پاک کے سائے میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی عزتیں عطا فرمائے گا۔ اگر قرآن پاک سے دور ہو جائیں گے، اس کو اس کے حقوق کے ساتھ تلاوت نہیں کریں گے تو ذلت اور رسوائی مقدر ہے۔ اللہ میں حقوق کے ساتھ جو میں نے بیان کی، اللہ قرآن سمجھنے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین کرام، ہم تذکرہ کر رہے تھے قرآن کی عظمت اور قرآن کی شان کا، حضرت صاحب بھی بیان کر رہے ہیں، میں نے بھی گزارش آپ سے کی ہے کہ خود بھی قرآن پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں۔ آج جس چیز کی سب سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کے دامن اس کے سائے میں آ جائیں۔ قرآن ہر چیز کا حل قرآن نے بتایا، ہم نے صرف قرآن کو سمجھ لیا کہ یہ ہمارے مردوں کے لیے ہے، بیماروں کے لیے ہے، نہیں قرآن بندے مومن کے لیے ہے، اور زندگی کے ہر لمحے کی رہنمائی قرآن ہمارے کر رہا ہے۔ تو جیسے کہ حضرت صاحب ایک بیان کرے تو ہمارے پاس حضرت صاحب ایک مجھ سے 1 سال آگے تھے اور وہ ایئر فورس سے ریٹائر ہو کر آئے تھے، اور انہوں نے درس نظامی مکمل کیا تھا، داخلہ لینے گئے تھے تو داخلے والوں نے ان کے بساں اٹھایا تھا کہ آپ نے وہ بچہ کہاں ہے جس کو داخل کرانا ہے، تو اس نے کہا تھا کہ میں خود ہی بچہ ہوں، میں نے خود داخل ہونا ہے، اور اس نے پورا 9 سال کا سلیبس طالب علموں کے ساتھ بیٹھ کر اس نے پڑھا ہے۔ اور پھر لطف کیا تھا کہ وہ اپنی بچی اس کی درس نظامی پڑھ رہی تھی، وہ بچی کو ساتھ لاتے تھے، باپ اور بیٹی دونوں دین کی تعلیم حاصل کرے، آج وہ دین کی تعلیم آگے لوگوں کو پہنچا رہا ہے، خدمت کر رہا ہے دین کی۔ تو یہ ناظرین کرام، یہ سعادت جس لمحے زندگی کے دین کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ آپ زندگی کی سٹیج پر پہنچ گیا تو آپ دین کی خدمت نہیں کر سکتے، قرآن نہیں سیکھ سکتے، جس سٹیج پر بھی ہیں قرآن نہیں ناظرین کرام پڑھا تو آؤ قرآن کو ٹھیک کر کے پڑھیں، ایک ایک حرف ایک ایک لفظ پڑھنا شروع کر دیں، مبادہ کس وقت موت آ جائے۔ اور جیسے کہ حضرت صاحب نے بیان کیا، جو قرآن مکمل نہیں کر پاتا قبر کے اندر فرشتے آ کر اس کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، کتنی سعادت کی بات ہو، ہماری موت شہادت کی موت ہمیں نصیب ہو، فرشتے ہمیں قرآن کی تعلیم دیں، اس سے اور بڑا شرف اور بڑا مقام اور مرتبہ اور کیا چاہیے۔ اور غفلت کی چادر اتار کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اللہ کے گھر میں حاضر ہو جائیں، جہاں ہم اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو اتنے مہنگے کالجوں اسکولز کے اندر تعلیم دے رہے ہیں، اس سے سب سے مین تعلیم ہے، اصل تعلیم ہے، وہ ہے قرآن کی تعلیم۔ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں، جو قرآن پڑھے گی اولاد وہ ماں باپ کی ادب بھی کرے گی، احترام بھی کرے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا نور نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی زندگی بھر اس قرآن کی تلاوت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جب اس دنیا سے جا رہے ہوں تو قرآن کے سائے کے نیچے ہمارا اس دنیا سے جانا اللہ میں نصیب فرمائے، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، پیار اور عشق نصیب فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میٹھی میٹھی سنتوں کو ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، خصوصاً سٹی 55 اس کی انتظامیہ، اس کے کام کرنے والے، اللہ ان کو عزتوں سے مالا مال فرمائے، جنہوں نے یہ رمضان مبارک کی گھڑیوں کے اندر اہتمام کیا ہے، دین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا، آپ تک پہنچانے کا، اللہ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب پر بھی اپنا کرم، فضل، اپنی رحمت، اپنا احسان شامل حال فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ایک دن نبی نے پوچھا حسین کولوں، ایسی بچہ تے ہویا جوان بھی نہیں۔ ایک دن نبی نے پوچھا حسین کولوں، ایسی بچہ تے ہویا جوان بھی نہیں۔ نبی آکھیا کوئی دلیل دے کے بنا باج ثبوت نیامی نہیں۔ سنو نانا ساڈا بلند رتبہ، کوئی شک بھی نہیں تے گمان بھی نہیں۔ جنن ہوٹھ حسین نہ ہلا کیا تے بات کسے
نہیں نہ اگے ہوئی تے نہ ہن بھی کوئی کدھرے ہون دا پھر مقام بھی نہیں ایسا سخن بھی نہیں ایسا چہرہ بھی نہیں ایسی چمک تے ایسی زبان بھی نہیں تے چڑھ کے مورے نبوت دے ٹھیر داسا تے ایسی لبنی کسے تھا بھی نہیں یہ گل سن کے نبی نال لایا سینے ایسی عمر ایسا رازداں بھی نہیں ایسی عمر ایسا رازداں بھی نہیں وہ جن سجدہ تے در دی گدائی کیتی ہے وہ جن سجدہ تے در دی گدائی کیتی ہے جن سجدہ تے در دی گدائی کیتی ہے انہاں جنت دے در دی شاہی کیتی ہے سجدہ دے در دی گدائی کیتی ہے کیا شان حسنین دے نامے دی پنج تن دے پاک قرآن دی کیا شان حسنین دے نامے دی پنج تن دے پاک قرآن دی او جنہ ہر ایک نال وفائی کیتی ہے جنہ سجدہ دے در دی گدائی کیتی ہے اونا جنت دے در دی شاہی کیتی ہے جنہ سجدہ دے در دی گدائی کیتی ہے کھاتے پتھر تے بندیاں سٹن پوڑا تنیاں شفانے کھاتے پتھر تے بندیاں جوانے سٹن پوڑا تنیاں شفانے او وچ گال دے سونے رو رو کے اس امت دی پلائی کیتی ہے سجدہ دے در دی گدائی کیتی ہے اونا جنت دے در دی شاہی کیتی ہے جن سجدہ دے در دی گدائی کیتی ہے او جب حیدر پھیرے پائے او پت ٹوٹ دے نظری آئے نے او جب حیدر پھیرے پائے او مرحب جمار مکائے نے مولا علی نے ہو جئی صفائی کیتی ہے جن سجدہ دے در دی گدائی کیتی ہے اونا جنت دے در دی شاہی کیتی ہے سجدہ دے در دی گدائی کیتی ہے اونا جنت دے در دی شاہی کیتی ہے جن سجدہ دے در دی گدائی کیتی ہے ہو میرے سجدہ دے دال کھدا دریا در اقدس سنمان دریا ہو میرے سجدہ دے دال کھدا دریا سنمان دریا ساری زندگی جیے ہو میں کمائی کیتی ہے جن سجدہ دے در دی گدائی کیتی ہے اونا جنت دے در دی شاہی کیتی ہے جن سجدہ دے در دی گدائی کیتی ہے ہو میرے صدقہ علی دیا لالا زہرا دیا بچڑیاں بالا ہو میرے صدقہ علی دیا لالا
ਬਚੜੀਆਂ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਜਗ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨੇ ਸਜਦਾ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਗਗਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਮਨ ਦੇ ਤਖਤ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨੇ ਸਜਦਾ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਗਗਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੋ ਕਿਤੇ ਸਦਕਾ ਅਲੀ ਤੇ ਆਲਾ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਦੀਆਂ ਬਚੜੀਆਂ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਜਗ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨੇ ਸਜਦਾ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਗਗਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾਨੇ ਨਲਵਾਦਾ ਨਵਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਕਰਬਲ ਬਾਤ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾਨੇ ਨਲਵਾਦਾ ਨਵਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਕਰਬਲ ਬਾਤ ਆਇਆ ਹੈ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਾਇਆ ਹੈ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨੇ ਸਜਦਾ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਗਗਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਮਨ ਦੇ ਤਖਤ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨੇ ਸਜਦਾ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਗਗਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ